اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رات اور دن اور سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رات اور دن اور سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں ہے، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ یہاں پہ آیت سجدہ ہے، ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یہ ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں یہ سجدہ کرتے، اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے الحمدللہ۔ لیکن اس کے اندر جو ایک بات مینشن کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زوال کا وقت جو ہوتا ہے نا اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا اور وہ آیا زوال کے وقت آ کے اس نے نماز پڑھی، اور تو ساتھ ہی ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے کتنا غلط کام کیا نا کہ تم نے زوال کے وقت نماز پڑھ لی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پہ گناہ دیں گے، مجھے سجدہ کرنے پہ گناہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے پہ گناہ نہیں دیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ گناہ دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ زوال کا وقت جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے انسان کو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ زوال کا وقت ہوتا ہے ایک تو جب فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے نا، وہاں سے لے کے سورج نکلنے تک وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت افضل ترین بات یہ ہے کہ آپ جانماز پہ بیٹھے رہیں اور صرف اللہ کی تسبیحات کریں، لیکن کوئی نماز نہیں اس وقت پڑھنی ہوتی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھے گا شراق کی نماز، جس میں 2 نفل 2 4 6 ہوتے ہیں، تو اس کو ایسا اجر ملے گا جیسے عمرے کا اجر ہوتا ہے، عمرے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ ایک یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور نمبر 2 کہتے ہیں کہ جب سورج بالکل سوا نیزے پہ سر پہ آ جاتا ہے نا، اوپر کھڑا ہوتا ہے، اینڈ ٹائم ویریز، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بجے، 12 بجے نہیں ہوتا وہ، آج کل تو 12، میرا نہیں خیال کہ وہ 12 بجتے ہیں، وہ جب سورج بالکل اوپر آ جاتا ہے۔ اف یو ٹرائی ٹو فائنڈ کہ زوال کا وقت کون سا مسز آگا میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ کریں۔ اور ایک عصر کی نماز کے بعد بھی جو ہے نا وہ زوال کا وقت ہوتا۔ اچھا جی، تو کیا ہے؟ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں اڑے رہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے، اور پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکاچک وہ بھپک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً اس خدا یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے جو کہا جا رہا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، یعنی عربی میں کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی ہے؟ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ سبحان اللہ، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کو پڑھ کے ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلافات کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ در حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اسی کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کس کا؟ کس ساتھ کا؟ قیامت کا، بالکل بالکل۔ وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے۔ یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس دل اور شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزہ ہی کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزاج چکھائیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربنا لا تجعلنا من
انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کو انکار کرتے رہے تو شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہے. اس پہ مجھے وہ اپنے نانا اور دادا کی کانورسیشن بہت یاد آتی ہے کہ ماشاءاللہ دونوں نیک آدمی تھے الحمدللہ. تو لیکن ایک مرتبہ میرے دادا نے، یہ بات میری امی نے مجھے بتائی، کہتے ہیں میرے دادا نے ایک مرتبہ میرے نانا سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم یعنی پوری زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں اور اللہ کے لیے اتنی یعنی جو کچھ بھی قربانیاں دے رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور اتنا، تو اگر کوئی اللہ ہوا ہی نہ، ہم آخر میں گئے تو اگر کوئی اللہ ہوا ہی نہ تو پھر؟ تو میرے نانا نے آگ سے کہا اگر ہوا تو پھر؟ کتنا پیارا جواب. نہ ہوا تو واٹ ہیو یو لاسٹ؟ کیا ہوا؟ دنیا کے 4 دن کے مزے ہی چھوڑ دیے نا. کیا قربانی دی آپ نے؟ پہلے جب ہم زمانہ جاہلیت میں تھے اس سے تو بہتر ہی حالات میں آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا چھوڑا دنیا؟ مطلب ایسی کوئی چیز دنیا کی جو ہے جو جس کی بجائے جس کے لیے ہم مر جائیں گے نہ ملی تو ہمیں. لیکن اگر آخرت ہو گئی اور سامنے ہوئی اور پھر کیا بنے گا؟ وہ اتنا مجھے ان کا ہونے کا، اور اگر ہوا تو سبحان اللہ. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے. سورہ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اس طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں بنو. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وہی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے ہیں اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اللہ کتنی بار قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہیں. ایک تو ہمیں منع ہی کیا گیا کہ ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ نہ بحث مباحثہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں کیسے ہیں، اور یہ یعنی ان کو فزیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی ایکسپلین کرنا ہمیں منع ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کی جو متشابہات چیزوں میں سے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں ید اللہ وجہ اللہ، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، اللہ کے پاؤں ہیں. تو ان کے بارے میں بھی کہ کیا وہ ہمارے جیسے ہیں یا وہ کس کے جیسے ہیں، بالکل ان باتوں کے اوپر انسان کو نہ پڑھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ اس کا حق کما حق ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کو ہونے کا حق ہے یا جیسے اس نے ہمیں بتا دیا. ہماری سمجھ اور عقل، یہ جو اتنا سا برین میرے چھوٹے سے سر کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی آپ سوچیں گے جو نالج کو پروسیس کرنے کا ایریا ہے وہ کتنا کو چھوٹا ہے. سبحان اللہ. میں اس میں بیٹھ کر یہ کہتی رہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں اور اللہ تعالیٰ ویسے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے نہیں کر سکتے. اس ایک آیت اور اس ایک پیس کے اوپر لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ جیسا ہے ہی نہیں. اور علماء کرام یہ بتاتے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے نا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہیں کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، مگر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نہیں ہیں. کس طرح؟ کہ وہ کسی بھی اس چیز کی طرح نہیں ہے جو تم سوچ سکتے ہو، جو آپ کے ادراک میں آ سکتا ہے. the something that you can conceive or perceive. Allah is not like that. ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے، اس کا مطلب کیا؟ اللہ روشنی ہے؟ نہیں، اللہ روشنی بھی نہیں. کہ روشنی بھی کیا ہے؟ ہماری کنسپشن پرسپشن میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ روشنی بھی نہیں. جو چیز آپ پرسیو کر سکتے ہیں اللہ وہ نہیں ہے. اللہ کون ہے، کیسے ہیں؟ nobody knows. nobody knows. اور کیوں نہیں کسی کو پتہ چل سکتا؟ کیونکہ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے مجھے. اس اپنی جسمانی وجود کے اوپر ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، یعنی فزیکلی نہیں پہچان سکتے، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا ادراک رکھ سکتے. لیکن ہاں اللہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی کتاب ہے، اس کے نام ہیں، اسماء و صفات ہیں. اللہ سے مانگیں، اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پہچان بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت بھی دیتے ہیں.
اللہ آپ کو اپنا قرب بھی دیتے ہیں، اللہ آپ کو اپنا ساتھ بھی دیتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں انسان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اس کے اوپر نہ ڈیٹیل میں جانا چاہیے اور نہ اس کے اوپر بحث مباحثہ کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں بس ہم اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی زیرو نے نہیں دیکھا. اچھا تو کیا ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. کیا ہیں اس کے پاس؟ سبحان اللہ، لہو مقالید السماوات والارض. کیا ہے یہ آسمان اور کیا ہے یہ زمین، سب اللہ کے پاس ہے. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نباتلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. اور رزق صرف آپ کا کھانا نہیں ہے جو آپ کو روزے کے بعد ملتا ہے، رزق ہر چیز ہے وہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا. محبت بھی رزق ہے، شہرت بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، ابلٹی کام کرنے کی آپ کی جو صحت ہے، توفیق ہے، جوانی ہے، یہ سب رزق ہے، یہ سب کے سب رزق ہے. 5 کی قدر کرو 5 سے پہلے. تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے سبحان اللہ، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ہمیں جو چاہیے ہو کسی اور سے امید نہ رکھیں، کسی اور سے نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں اللہ دے دیتا. اللہ تو دلوں کو الٹتا پلٹتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسانوں کے دل اس رحمان کی 2 مہربان انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ان کو الٹ دیتا ہے. کبھی ہوتا نہیں، کبھی کسی چیز کو اتنا دل چاہ رہا ہو پھر وہی چیز آپ کو اتنی بری لگنے لگ جاتی، وہ اللہ کرتا. اسی لیے دل کے لیے وہ دعا ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. بہت ہی پیاری یہ دعائیں ہیں، ان کو بھی یاد کرنا چاہیے اگر آپ لوگ. اچھا جی، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے. ہائے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا ہے اس کے بعد ہوا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ فرمان آ چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے تھے. کیونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے اس پر میں ایمان لایا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے. اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والے بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہو اسے دنیا ہی میں اسے دے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں مانگنے چاہیے، دونوں اللہ سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا تھا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ یعنی ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کا انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ بھی وہاں چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے. یہی بڑا فضل ہے. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا ہے اور نیک عمل کیے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا وہ اس کے لیے اس بھلائی میں خوب اضافہ کرے گا
بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کو مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے دونوں جگہ کہاں؟ آسمان اور زمین میں بھی، اور خشکی و تری میں بھی، زمین کے اوپر زمین کے اندر بھی، الحمدللہ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی حامی و ناصر نہیں ملے گا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں، اور اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر شکر کرنے والا ہے، یا ان پر سوار ہونے والوں کو بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کی چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کا پتہ چل جائے تو ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر دیتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا لا تغضب۔ اس نے کہا اچھا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا لا تغضب۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا لا تغضب۔ لا تغضب کا مطلب غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ مجھے لگتا ہے یہ تینوں دفعہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دیے، اور تیسری دفعہ خاموشی سے بیچارہ چپ کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا اچھا صحیح ہے۔ اس کی ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہر انسان کی طرح اپنے صحابیوں کی پرسنالٹی جانتے تھے کہ کس کو کس نصیحت کی ضرورت ہے، اور ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انسان غصہ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی یقین کریں کہ نہ دنیا کے لیے اچھا ہے نہ آخرت کے لیے اچھا۔ غصے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں، ہم کیا کیا بولتے ہیں، ہماری پرسنالٹی کیسی لگتی ہے، جو کچھ ہمارا یعنی غصے سے انسان کو واقعی اپنی عزت کے لیے نہیں آنا چاہیے غصے میں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو غصہ کم آتا ہے، اور اگر ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے نا تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا غصہ کم کر دے۔ اور آخرت میں بھی آپ سوچیں ذرا کہ غصے میں انسان نے جو کچھ غلط کام کمائے ہوں گے، آپ یہ نہیں اس وقت اللہ تعالیٰ، یعنی ابھی تو ہم دنیا میں کہہ دیتے ہیں نا سوری بیٹا میں غصے میں تھی اس وقت، یا اپنے ہسبینڈ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا میں اس وقت غصے میں تھی، آپ کو اتنی بار بتایا ہوا جب میں غصے میں ہوں نا تو آپ مجھ سے اس طرح بات نہ کیا کریں، تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں میری بیوی بیچاری غصے میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں آپ جا کے کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ سوری میں غصے میں تھی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات نہیں معافی ہے غصے میں، یہ میرے عمل یعنی یہ آپ تشریف لائی ہیں میرے پاس، اچھا یہ جو غصے کے عمل ہے نا ان کو تو میں نکال دوں سائڈ پہ، اس کی تو کوئی پوچھ نہیں ہے، ایسے ہوگا؟ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو غصہ نہیں کرتے، غصے میں معاف کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی بدلہ لینے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن بہتری یہی ہے کہ انسان معاف کر دے۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولو العزم بنا دے۔ اللہم انا اسألک اولو العزم۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاءکار وہی ہے، یعنی نقصان میں وہی رہا جنہوں نے آج قیامت کے دن کو اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامی و پرستار نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے۔
مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم تو صرف باتیں پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے تم پر۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یا اشارے کے طور پر کی جاتی ہے یا پردے کے پیچھے سے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے، یعنی بغیر پردے کے اللہ سے بات کرے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ ہے کون؟ جبریل علیہ السلام۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا ہے جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کا ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورہ الزخرف، زخرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا؟ سونے کی جس کے اوپر ملمہ کاری ہوئی ہو، یا سونے کی اصل چیز کو بھی، سونے اور چاندی، آرنامنٹس آف گولڈ اینڈ سلور، یا آرنامنٹس آف لگژری کو بھی۔ زخرف بیسکلی یہ قرآن میں اس بات پہ یوز ہوا ہے کہ جن کو یعنی بے انتہا کی سمجھ لیں کہ بلیسنگز ہوں، انعام و اکرام کی طرف، تو وہ گولڈ اور سلور جو ہے وہ ایز اے میٹافور یوز ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا دیا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑا بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا ہی چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے یہاں آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمینوں اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہے نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کو پا سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا یعنی زندہ کر دیا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمہارے جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا کہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ کس چیز کی دعا ہے؟ سفر کی دعا ہے۔ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہ سفر یعنی سواری کی دعا ہے۔ سواری پہ آپ جب سوار ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور بڑی ڈیپ دعا ہے۔ یہ وہ باتیں جن کو ہم کبھی نوٹس نہیں کرتے۔ اگر قرآن نہ ہونا تو یقین کریں ہم اتنے گمراہ بن کے اور اتنے لا تعلق اور جاہل بن کے ان چیزوں سے پھرے نا۔ دعا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سفر جو ہے وہ آرام سے گزار دے اور میں ٹھیک جگہ صحت اور اس سے پہنچ جاؤں، یہ بھی دعا مانگے اور مانگنی چاہیے۔ حضرت علی کا پورا ایک طریقہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سواری پہ سوار ہونے سے پہلے وہ بسم اللہ الحمد للہ اور سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ جو دعا ہے نا سبحان اللہ جی سخر لنا، یہ اتنی ڈیپ دعا ہے جس کے اوپر ہم عام طور پہ غور نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ایکسیڈنٹس کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ when your cars got out of control۔ جہاز کیوں کریش ہوتے ہیں؟ جب وہ سرکشی کرتے ہیں، یعنی آپ کے کنٹرول میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی ڈیپ دعا ہے نا، یہ یقین کریں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یا جس بھی سواری میں آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ٹانگے پہ بیٹھے، رکشے پہ بیٹھے، آپ تو اسی پہ سفر کرتی ہوں یا جب سواریوں پہ یا آپ اپنی کسی بھی یا جہاز پہ بیٹھے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے اپنے اپنے جو کمرشل ایئر پلینز ہیں انشاءاللہ جب آپ اس پہ بیٹھیں تو آپ یہ دعا اس سوچ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے سواری کو میرے لیے مسخر کیا ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھ رہی ہوں، حالانکہ یہ چاہے تو مجھے لے کے جہاں مرضی گرے۔ کبھی کبھی جو لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ یقین کریں زیادہ تر لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گاڑی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ یہ ہوتا تو کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سواری ہمارے لیے مسخر کر دی ہے اور ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم اسے اپنے لیے مسخر کر لیتے۔ پہلی دفعہ جب آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے نا کہ واقعی گاڑی آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں رہی اور کس طرح آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی،
تو یہ ہے کہ سخر لنا، اللہ نے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تمہیں اس کو قابو میں کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور ایک روز پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ بھی نہ بھولنا. کیونکہ ہم جب گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں نا، ہماری گاڑیاں، اور جب شو ہوتا ہے نا، دیٹ گیوز یو پاور. ہے کہ نہیں؟ ہمیں سے جو ڈرائیو کرتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھنے میں بھی، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹرک جو ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو بھی چیزیں آپ چلاتے ہیں، یو فیل پاور. اور کہتے ہیں جو اسپورٹس کار اور ریس کار، اس میں زیادہ آپ کو پاور فیل ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد رکھو کہ لوٹنا اور پلٹنا تمہیں ہماری ہی طرف. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کر لی ہیں؟ کیونکہ قریش مکہ جو تھے، بت پرست مشرک جو تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں. دے ور ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ کہ نہیں بیٹے نہیں ہیں اللہ کے، اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا. اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مسردہ، یعنی اس کی جب خوشخبری جب ان کو سنائی دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا بیان پوری طرح سے واضح نہیں کر سکتی؟ اب عورتوں کا نا اس آیت کی اور کافی تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں بھئی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے. بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں اللہ کی تخلیق ہیں. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کو وہ پسند ہے. مردوں اور عورتوں کی عبادت میں، اللہ کو پکارنے میں، اللہ کے ساتھ ہونے میں، دونوں میں ایبسولوٹلی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. ہم پھر بھی ہوں گے جو اپنے بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق کرتے ہوں گے. اللہ اپنے بندے اور بندی میں کوئی فرق نہیں کرتا. بلکہ الحمدللہ جیسے کہ میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ ہمیں تو ایسا دل میں یہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کی جتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں وہ مردوں کی نہیں ہیں بیچاروں کی. عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں کی اور اسی میں ان کا وہ اجر ہے جو مردوں کا ہے. اب ایک ام سلمہ کی جو حدیث ہم نے سورہ احزاب میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، مرد تو جہاد پہ جاتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں اور ان کے لیے اتنا اجر ہوگا، تو ہمارے لیے ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے کہا تم اپنے وقار اور قرار سے گھر میں رہو، تمہارے لیے جہاد کا اجر ہے. اسی طرح اور بہت سی چیزوں میں یہ احرام جو ہے، جب آپ حج پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مردوں بیچاروں کی اذیت اور تکلیف، تو انسان کو شکر کرتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں. اور اجر ہمارا کہ کم ہے احرام سے؟ ہمارا اتنا ہی اجر ہے. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ فضیلت اور برکت ہے. لیکن ہاں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو قریش کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے اور بیٹوں کو اچھا سمجھتے تھے. دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے لیے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ عورتوں کے لیے خاص خاصیت ہے. وہ کیا ہے؟ زیوروں میں پالی جاتی ہیں. Who would deny that؟ کوئی ہو جس کو زیور بالکل ناپسند ہو اور وہ نہ پہنتی ہو؟ وہ کہہ رہے نہیں ہوگی ایسے بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نا میجورٹی کی بات کر رہے ہیں. اور اس یہ کوئی یعنی کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ وہ زیور میں پالی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عورتوں کے زیور پہننے کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور اس کو یعنی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ، جس کا ہم بہت اب ذکر کر چکے ہیں، وہ کون تھے؟ حضرت اسامہ زید بن حارث کے بیٹے رضی اللہ عنہما، دونوں جو صحابی ہیں. تو حضرت اسامہ کو ایک مرتبہ چوٹ لگ گئی تو گر گئے، تو انہیں خون نکل آیا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا کے انہیں پیار کر رہے تھے اور ان کا خون صاف کر رہے تھے. کہہ رہے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے، پھر ہم اس کو میک اپ بھی کرتے. اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو پیار بھی کر رہے تھے، اس کو بہلا بھی رہے تھے. میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی آپ کی کوئی برائی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زیور میں پالی جاتی. دس از واٹ وی یعنی واٹ وی لو اینڈ دس از واٹ ایک پہچان ہے عورت کی. جی حضرت عائشہ کا تو یہ حال تھا کہ غزوے پہ جا رہی ہیں، غزوہ بنی مستلق پہ، اور ہار پہن کے جا رہی ہیں، وہ بھی بہن سے مانگ کے. سبحان اللہ، سارا وہ جو واقعہ افک ہے وہ اس ہار کے پیچھے ہی ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کو کتنا شوق تھا زیور کا. جہاں بھی جائیں آپ خوش نما، خوش شکل، اچھی طرح اپنے آپ کو سجا بنا کے لے کے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل ایک حص رکھی ہے اور یہ کوئی برائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے کہ یہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ اس برائی کی بات نہیں کرے. اور دوسرا جو انہوں نے چلے بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح بیان نہیں کر سکتی، اس کے آپ عربی کے ورڈ دیتے ہیں تو وہ یہ ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کہ جب وہ اپنا مدعا یعنی لڑنا چاہتی ہے، جھگڑنا چاہتی ہے، لڑائی جھگڑے کوئی چھوڑ دے، جب اپنا آرگیومنٹ دینا چاہتی ہے تو بیچاری سب سے پہلے رو پڑتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا سے ایموشنل لوگ کہتے ہیں بس رونا تو بند کرو، سب سے پہلے ایموشنل ہو جاتی ہیں. اور واقعی ہم اپنی بات صحیح طرح کہہ نہیں سکتے، اسپیشلی جب ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو سب نے یہ ایکسپیرینس کیا. ہاں میں یہ بات کر رہی ہوں، اس میں ہوں گی ایکسیپشنز، جو عورتیں بہت اچھا بھی اپنا آرگومنٹس ڈیل کر سکتی ہوں گی ہر لحاظ سے، لیکن میجورٹی آف دا وومن. اور یہ بھی کوئی برائی نہیں ہے. اللہ نے اگر عورت کو ایموشنل بنایا ہے تو یہ بھی ہماری تعریف ہے. وی آر مور سینسٹیو، وی نیڈڈ ٹو بی. اللہ نے ہمیں جس جگہ پہ رکھا ہے، ہم سے جو کام لینا تھا اس کے لیے یہی ضروری تھا کہ ہم زیادہ ایموشنل ہوتے، ہم زیادہ سینٹیمنٹل، زیادہ سینسٹیو ہوتے.
ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری برائی میں جاتی ہو. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جیسے ایک ایکسپلین کیا ہے کہ وہ ہاں جی جو حج میں جیسے حضرت حاجرہ کے جو انہوں نے صحیح کی تھا قیامت تک جو بھی مرد حج کرے گا تو وہ ایک عورت کی ہوئی کوشش کو اس کو فالو کرے گا. بالکل بالکل الحمدللہ. اس سے بڑی جو بات ہے وہ اور کیا ہو سکتی ہے اگر ایز اے مسلم ویمن ہم صرف اسی کو ایگزیکٹلی صرف ایک اسی کو بات کو دیکھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو کیا ہے انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ایسے سارکاسٹک جیسے نہیں ٹونٹ کر رہے ہیں ان کو. اچھا عورتیں تم نے دیکھا ان کو؟ سبحان اللہ. عورتیں قرار دے لیا ہے. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کے سند اپنی اسی ملائکہ پر ستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہیں, یعنی اس کے لیے پرستی کے لیے, ملائکہ پرستی کے لیے یعنی فرشتوں کو پوجنے کے لیے, ان کی عبادت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ میں تمہیں نہ بتا دوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا تھا, وہ اس کی طرف رجوع کریں. اور اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ گئے. جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن ان دونوں شہروں کے بڑے بڑے آدمیوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ دو بڑے شہر کون سے؟ مکہ اور طائف. یہ دو بڑے شہر تھے اور اس میں بڑے امیر لوگ بھی رہتے تھے. کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ, اور پھر دوبارہ وہی آیت, وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدیث قدسی کہ اگر یہ دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو نہ دیتے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کی گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں, لیکن کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو دیا کچھ کو نہیں بھی دیا, یہ ریزن یہاں بتائی جا رہی ہے. ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب سونے اور چاندی کے بنا دیتے اللہ تعالیٰ. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. کس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تفسیر وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے گزرے صحابہ کرام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کو ایک درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے تو ہم ایک مفت میں بھی نہ لیں, ایک درہم میں کون لے گا اس کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا اور اس کی تمام جائیداد اور دولت اور سب کچھ جو کچھ بھی اس میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے. ٹھیک ہے, اتنی اس دنیا کی کوئی حال ہی نہیں ہے, بالکل ویلیو ہی نہیں اللہ کے نزدیک. تو اللہ کو کیا تھا, جو بھی نہیں مان رہا نا اس کو دنیا کی ہر چیز دے دیتے. اس کے جو گھر ہیں اس کی چھتیں سونے کی بنی ہوتی اور بالا خانے ہوتے, وہ چڑھ رہے ہوتے ان کے اوپر اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ کر دیتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی اور یہ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ, اور یہ کر دیتے اللہ تعالیٰ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خوف نہ ہوتا یا ہمیں یہ پتہ نہ ہوتا کہ اگر ہم ایسا کر دیں گے سب کے سب لوگ نافرمان ہو جائیں گے, سب کے سب نہ ماننے والے ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس آیت کی تفسیر. ورنہ اللہ کو اب جو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نافرمان اور کافر لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے تو واش روم کے جو ان کے جن کموڈز بھی سونے کے بنے ہوئے, آئی مین دیٹ از جسٹ ڈسکسٹنگ. لیکن بہرحال یہ ہے ایسا ہے, حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ کے نافرمانوں کو اتنی اللہ نے نواز دیا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں نا, ہے ہی کچھ نہیں, ان کو تو میں اور دے سکتا ہوں اور دیتا جاتا ہوں, میں اس لیے نہیں سب کو دے دیتا سب نافرمانوں کو, کیونکہ پھر کوئی مانتا ہی نہ نا, پھر سب دنیا ہی لینا چاہتے ہوتے. یہ اس آیت فوکس ہمارا چینج ہو جاتا. بالکل یہ ہے اس آیت کی تفسیر.
جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اللہ کو بھول جاتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا بودھ ہوتا, تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہوں. اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کی سزا, اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہی ہے, خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے. یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے. سبحان اللہ, یہ قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ شرف ہے. بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. قرآن ہمارے لیے ایک احسان ہے. اس کو یہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت اور بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا. یقین کریں یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے منہ موڑ کے اسے چھوڑ کر اپنے گھروں میں اور اس کو نہ پڑھیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں اور اپنی زندگیوں کے مشاغل میں لگے رہیں. اس قرآن کو ایک احسان سمجھیں اپنے اوپر. اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھو, دیکھو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے اور ان کی بندگی کی جائے. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا تھا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں اس کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانیوں کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے ہیں اے ساحر, اے جادو کرنے والے, اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر کے ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا, اے لوگو, کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, سبحان اللہ, کیا نہیں انہوں نے زندگی میں برداشت کیا. ریلی کیا انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ میں برداشت نہیں کیا کیا نہیں انہیں سننا پڑا. یعنی پہلے چاہے شروع میں وہ بیچارے جب ان سے قتل ہو گیا تھا وہ اپنا ایک درد اور دکھ لے کر جب مدین پہنچے ہیں, اس کے بعد جو فرعون اور اس کے درباریوں سے ان کو سننے کو ملا, ایک ان کی بات, کوئی ایک بات نہیں چھوڑتے. ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو بلائی اور نیکی کی طرف بلائیں نا تو لوگ آپ کے اندر سے برائیاں ایسے ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اب سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں کہ, اور یہ ہماری پرسنل لیول پر بھی ہوتا ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو ماشاءاللہ دین کے آگے بڑے ہوئے لوگ ہیں, جیسے ہمارے امام ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ جو دین کے کام کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بارے میں لوگ کیسی باتیں نکال کر لے آتے ہیں. ان کے بارے میں ایسی پرانی کوئی نہ کوئی ان کی ویڈیو یا کوئی ان کا پرانا جو ہے وہ بات نکال کے لے آتے ہیں. تو ایک بات حضرت موسیٰ کی بھی ہے. یہ انڈیویجول لیول پہ بھی لوگ کرتے ہیں. آپ جائیں خاندان والوں کو اپنی کو بات بتانے لگیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ بتائیں گے کہ اچھا جی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرتی رہی ہیں. ہاں بالکل. اور لوگ بتاتے ہیں کہ جی آج آپ ہمیں بتانے آ گئی ہیں اور یہ آپ پہلے آپ خود یہ کچھ کرتی رہی. یہ انڈیویجول لیول پر بھی ہے, یہ قوم کی لیول پر بھی ہے, جو دین میں آگے نکل جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سوچیں ذرا کہ چاہے وہ ان کا وہ قتل ہو, وہ ان کے منہ پہ مارا, ان کی یہ دیکھیں وہ کہہ رہے کہ بات بھی اس کو صحیح طرح نہیں کرنی آتی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, زبان کی گرہ کھول دے کہ اس کو تو صحیح طرح بات بھی نہیں سمجھانی آتی. اور یہ کس قوم میں سے ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ہمارے ہی گھر میں تو تم پلے بڑے ہو, ہمارے منہ کو اٹھ کے آ گئے. بیچاروں نے کیا نہیں سنا. اور پھر سوچیں ذرا کہ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں مصر سے تو پھر قوم نے جو ان کا حال کیا ہے, اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے واقعی درجے بہت بہت بلند کرے, بہت ہی بلند کرے. اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال
وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں وہ جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ وہ چاہے تو تم سے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہوگی، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، سیدھا راستہ یہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی اور لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، اور وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں اور مطیع فرمان بن کر رہے ہیں کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو، اور اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تمہیں دنیا میں کرتے رہے ہو تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دیں گے تم یوں ہی پڑے رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو ہی حق ناگوار تھا۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقتدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو اگر وہ واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور وہی زمین میں بھی خدا ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے، جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ انہیں پکارتے ہیں جو کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم ان کے بنا پر حق کی شہادت دے دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورہ الدخان، دخان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھواں، سبحان اللہ، دھواں۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب کی، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ کس رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جس دن ہمارے اگلے پورے سال کے ڈیسیجنز دنیا میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ وہ ڈیسیجن تو پہلے سے ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو نافذ کرنے کے لیے وہ دنیا میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس لیے بھی، اور لیلۃ القدر کی رات جو ہے سبحان اللہ ظاہر ہے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، اور بار بار بھی ہم یہی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ قدر میں جا کے ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس یہ بھی ہے کہ اس دن ہمارے سارے فیصلے زمین پر نافذ کر دیے جاتے ہیں کہ اگلا پورا سال جو ہے وہ کیا ہونا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اور بہت ساری راتوں کو سمجھ لیا ہوا ہے کہ شاید وہ فیصلے کی راتیں ہوتی ہیں، اس دن تقدیر اترتی ہے انسان کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس رات کو جو ہے وہ عبادت بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے رحمت اور بخشش بھی مانگنی چاہیے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے ہیں تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا رب اور ہر چیز کا رب جو آسمان اور زمین میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی کی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ اب یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آسمان سے دھواں، یعنی کہتے ہیں کہ دھواں ذرا آسمان سے دھواں اٹھے گا اور لوگ حیران ہو جائیں گے کہ دھواں جو ہے وہ کس چیز کا دھواں ہے۔
یعنی کوئی آگ زمین پہ نہیں لگی ہوگی یا کوئی ایسی ریزن نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ دھواں اٹھے گا. اور یہ دھواں جو ہے یہ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے مطابق قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں نا جو دنیا والے دیکھیں گے، جو جن کو ہم کہتے ہیں آیات کبریٰ، وہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس میں سب سے پہلی نشانی یہ دھواں ہی ہے. دھواں جو ہے وہ آسمان پہ پھیل جائے گا، اور یہ پہلی نشانی ہوگی کہ قیامت جو ہے بہت قریب ہے. دوسری نشانی ہے دجال، دجال کا آنا دوسری نشانی ہے. تیسری ہے دابۃ الارض، وہی جو ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا. چوتھی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. اب اس کے اندر یہ سیکوینس میں نہیں ہے باقی، یعنی پہلی نشانی تو دھواں ہے سیکوینس میں، لیکن اس کے بعد سیکوینس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے 10 نشانیاں بتا رہی ہوں. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا چوتھی نشانی ہے. پانچویں ہے حضرت عیسیٰ کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. چھٹی ہے یاجوج ماجوج کا ظہور. 7، 8 اور 9 جو ہیں وہ زمین 3 مختلف جگہوں سے دھنس جائے گی، اور وہ بھی حدیث میں ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ کون سی جگہوں سے زمین جو ہے وہ ایکچولی زمین کے اندر دھنس جائے گی. اس میں لوگ اور ملک اور شہر جو ہیں وہ زمین کے اندر چلے جائیں گے. یہ 3 نشانیاں وہ ہے 3 مختلف جگہوں پر ہوں گی. 9ویں نشانی ہے ایک آگ ہے جو 7، 8 اور 9 تو ہو گئی. تو 10ویں جو آخری نشانی ہے وہ ہے کہ آگ ہے، یہ آخری نشانی ہوگی، یہ بھی سیکوینس میں آخری نشانی. وہ یہ کہ ون آف دا آخری تو کون سی تھی، میں پچھلی دفعہ بتایا تھا دابۃ الارض جو ہے، جب جانور نکل آئے گا تو پھر توبہ کے دروازے بند ہوں گے. آگ جو یمن میں بھڑکے گی اور اتنی بری طرح بھڑکے گی کہ وہ بند نہیں ہوگی، یمن کی سائڈ سے کہیں سے نکلے گی، آگ لگ جائے گی، اور وہ آگ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی. پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہوئی عرفات کے میدان، جہاں پہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ حشر لگے گا، علماء کا کرام ہے وہاں لگے گی. یہ سب متشابہات کی باتیں، ہم اس سے صرف سبق اور عبرت لے سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کہ ایسا کیسے ہوگا تو ویسا کیسے ہوگا. سبحان اللہ. But that is the thing that we need to just pay heed and take lesson. اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے عذاب ٹال دے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم ان سے انتقام لیں گے. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا تھا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے تھے. سبحان اللہ. ہم بھی جب مریں گے تو سوچیں کیا کیا چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. ابھی وہ چیزیں جو ہم اتنی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ایسی سنبھالی ہوئی ہیں کہ جن کا کسی اور کو پتہ بھی نہیں، کبھی سوال بھی نہیں. اور سوچیں جب ہم مریں گے تو ان چیزوں کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ کوئی ویلیو، ذرا بھی ویلیو. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے. کتنے ہی عیش کے سر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام. اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی بھی مہلت ان کو نہ دی گئی. کچھ ایسے بھی لوگ دنیا میں مرتے ہیں سبحان اللہ کے، جب زمین ان کو کہتی ہے خس کم جہاں پاک. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کر. واقعی اب سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے مرنے پہ زمین و آسمان روتے ہیں. میٹافوریکلی اسپیکنگ، جو دنیا میں کسی بھلائی کے لیے چل رہا ہو، کسی خیر کے لیے کام کرتا ہو. ہم صرف اپنے لیے جئیں اور اپنی میں اور میری ذات اور بس میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میرے کپڑے، میرا زیور، میری گاڑی، اس طرح کوئی جینا اپنے لیے جینا، بس اپنے بارے میں ہی سوچتے رہنا. بس ایسے تو جانور نہیں ہوتے. جانور جب آتا ہے دنیا میں تو he just thinks about himself. میں کب I'm going to mate، میرے بچے کب پیدا ہوں گے، میں اس کے لیے جھونپڑا کب بناؤں گا، اور بس اسی میں رہتے ہیں. اور وہی جانور نے کبھی کسی دوسرے کی بھلائی کا خیال نہیں کیا کہ باقی جانور کیا کر رہے ہیں، میں ذرا دیکھ کے آؤں، انہیں کوئی چیز چاہیے. They don't think about anything else but themselves. یہ جو I, me and myself ہے، اور اس کو تو بہت زیادہ معاشرے میں پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے نکل کر دنیا کو دیکھتا ہے، اپنے بارے میں نہیں سوچتا. ہماری یہ ڈپریشن اور ہماری یہ دنیا میں اتنی زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشو اور اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں نا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. بالکل دس از مائی لائف.
اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچنے لگ جائیں نا تو اپنی تکلیفیں ہمیں خود بخود بھول جائیں، ہمیں احساس بھی نہ رہے کہ مجھے کیا تکلیف تھی، جب آپ دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے میں لگ جائیں گے، اللہ خود بخود آپ کی تکلیفیں دور کرنے میں لگ جائے گا۔ اور یہ سبحان اللہ، یہ اتنی خود غرضی کی زندگی جو جانوروں کی زندگی جو پروموٹ بھی کی جاتی ہے اور ہم اسے سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اسی پہ چلتے رہتے ہیں، قرآن اس سے ہمیں یعنی 100% ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے آپ سے نکل کر باہر دیکھو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مریں گے تو ہم مریں گے تو کون روئے گا؟ کون روئے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے رو لیں گے، اور کون روئے گا؟ کون روئے گا ہمارے؟ کوئی جس سے کبھی ہم نے فیض پہنچایا ہو، یا کسی کے لیے ہم نے کوئی نیکی کی ہو، کوئی کسی کے لیے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں، اور عورتوں میں سے اللہ مردوں عورتوں میں جس کو چاہیے فضیلت دے دے، اور جو اللہ کی طرف بڑھائے گا قدم اس کو مل جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ مرتے ہیں کہ جن کے مرنے کے اوپر ریڑھی والے، رکشے والے، اور میں نے آپ کو پچھلے دنوں یہ بتائی تھی وہ بات کہ بندی کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے کینسر ہے، 6 مہینے ڈاکٹر نے دیے تھے، اور اس 6 مہینے میں اس نے دنیا بدل کے رکھ دی تھی اپنے ارد گرد والوں کی۔ اور کچھ نہیں تو وہ کچھ یہ آ کے کہنی تھی کہ جو ہماری تیمارداری کر جاتی تھی اور یہ کرتی تھی اور وہ کرتی تھی۔ تو نہ آسمان رویا نہ زمین، ریلی سوچیں تو صحیح کہ ہمارے مرنے پہ کون روئے۔ ایک مومن کی زندگی تو ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جیو تو یوں کہ زندگی بھی یاد کرے، جیو تو یوں کہ زندگی بھی یاد کرے، مرو تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ یہ ہوتا ہے جینا، اپنے زیور، اپنے کپڑے اور اپنا گھر، اور میں یہ بنا لوں اور میرے ڈیکوریشن پیس، اور میں جا کے ہوم ڈیپو سے شاپنگ کر رہا ہوں اور فلانی جگہ پہ بامبے پہ سیل لگی ہوئی، اور یہ what kind of life do we live really? We need to get out of it۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، بہت ہی تھوڑا وقت۔ کاش کہ ہم مڑ کے پیچھے دیکھیں کہ موت کتنی قریب کھڑی ہوئی، سب کچھ بھول جائیں گے ہم۔ وہ تو خوش قسمت تھی بندی کے جس کو 6 مہینے ڈاکٹر نے بتا دیا اور اس نے اپنی زندگی بچا لی، اپنی آخرت بچا لی، اس نے آخرت کی زندگی بچا لی۔ بدقسمت ہے ہم لوگ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی بڑا جینا، ابھی دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا، ان کو ذرا سی مہلت بھی نہ ان کو دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی گئیں جن میں سری آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو۔ یہ بہترین ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے تو ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز و قریب اپنے کسی قریب کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کہیں سے اسے کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی تھا نا تو۔ یہ ہے وہی چیز جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی سب سے کم عذاب یہ ہوگا، سب سے کم، ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے گناہوں کے درجے کے حساب سے ملے گا عذاب، درجے کی جو انہوں نے برائیاں کی تھی اس کے حساب سے۔ سب سے کم عذاب یہ ہے کہ انسان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آگ لگائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی رکھا جائے گا، تو اس کی وجہ سے اس کا دماغ بوائل ہونے لگ جائے گا، وہ آگ اس کے دماغ کو پہنچے۔ یہ سب سے کم عذاب۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے یا اللہ۔ باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے۔ کیا ہیں ہمارے کپڑے ریلی؟ کس چیز کی آپ بڑی سے بڑی لون لے آئیں، کتنا چل جاتی ہے، کتنی کو تعریفیں ہو جاتی ہیں آپ کی، کیا لوگ کہہ دیتے ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہو، ہاں کہاں سے لیا تم نے؟ بس اس چیزوں کے لیے ہم لگے پڑے ہیں ان کے پیچھے۔ لباس ہوں گے جنت میں پہننے والے، اور وہ انہی کو ملیں گے جو اس دنیا میں لباس اللہ کی مرضی سے پہنتا رہا ہے۔ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہماری گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ یہی بڑی کامیابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ الجاسیہ، جاسیہ کا کیا مطلب ہوتا؟ گھٹنوں کے بل، کراؤچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور ان حیوانات میں بھی جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں۔
ان لوگوں کے لیے یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں بھی، اور اس رزق میں بھی جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ سبحان اللہ۔ لوگ کیوں اللہ کا انکار کرتے ہیں؟ کتنی دفعہ قرآن میں یہ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہر طرف اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں، آپ کو ہر چیز میں نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا انکار لوگ کیسے کر دیتے ہیں؟ پھر ہم یہی بات ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو خواہشات نفس پہ چلتے ہیں۔ بہت آسان ہے اپنی خواہشوں کو فالو کرنا اگر کوئی خدا ہی نہیں ہے تو، ورنہ تو کیا ہے کہ انسان، ابھی وہ میں کہیں پہ سن رہی تھی، کسی نے کوئی کہہ رہا تھا کہ جو ضمیر ہے نا انسان کا، ضمیر انسان کا ہے نا، بڑے مزے کی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ضمیر انسان کا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو گناہ سے روکتا تو نہیں ہے، بس گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا۔ آپ کو گناہ سے روکتا تو نہیں ہے، بس گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا۔ تو جو مزہ کرکرا کرنا نہیں اگر آپ چاہتے، جم کے مزہ لینا چاہتے ہیں، تو اللہ کا انکار کر دیں۔ کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اٹھنا ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، پھر جو مرضی کرے، پھر مزے ہی مزے ہیں نا، تو نہ کریں آپ اپنا مزہ کرکرا۔ واقعی ہم بیچارے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور مزہ بھی کرکرا ہمارا رہا رہتا ہے۔ تو واقعی اللہ کا انکار صرف اس لیے کرتے ہیں کہ خواہشوں کی پیروی کرنی ہے، جو میں چاہوں، جو میرا دل چاہ رہا ہے، جو میرا نفس ادھر مانگ رہا ہے اس وقت میں نے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ کرنے کے لیے تو آپ کو پھر اللہ کا انکار ہی کرنا پڑے گا، تو وہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا؟ حالانکہ آپ سوچیں ذرا کہ کوئی نشانی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آپ میں سے کون یہ اس وقت 100% مجھے حق کے ساتھ، دلیل اور لاجک کے ساتھ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ اس وقت خواب نہیں دیکھ رہی ہے؟ تو یہ خواب آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وہ اصل ہے۔ کنفیوشس جو ایک بہت انٹیلیجنٹ، آپ کو پتا ہے کہ چائنیز ایک گزرا ہے فلاسفر، اس نے یہ بات کہی تھی، there is nothing more evident than that which cannot be seen and by the eyes, and nothing more palpable than which cannot be perceived by the senses۔ ہمارے یہ سینسز، میں ہوں، آپ کو نظر آ رہی ہوں اس لیے کہ آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ ہوں، میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے امیجن کر رہے ہیں، میں آپ کو امیجن کر رہی ہوں۔ ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں کہ نہیں بول سکتی؟ ہمارے یہ سینسز۔ ایک تجربہ کیا گیا تھا مینڈکوں کے اوپر، اور بڑے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جنہوں نے یہ تجربہ بڑا ہی گھٹیا کیا تھا، لیکن بہرحال اٹ از اے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ جو مینڈکوں کے اوپر ہوا تھا، کہ مینڈک کو نہ اٹھا کے انہوں نے ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا، تو مینڈک چیخنے لگا اور ابلنے لگا، اور اس نے فٹافٹ یعنی شور مچایا کہ مجھے نکالو باہر، تو انہوں نے نکال کے اسے باہر رکھ دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ مینڈکوں کو پانی میں ڈالا جو روم ٹیمپریچر میں تھے، آہستہ آہستہ اس کا ٹیمپریچر بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ پانی بوائلنگ ٹیمپریچر پر آ گیا، اور کسی مینڈک کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ ہم بھی جب بہت دیر پانی ٹھنڈے ہاتھ رکھتے ہیں اور گرم پانی میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نارمل پانی میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ پانی سخت گرم لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے سینسز ہیں، یہ ہمیں ڈسیو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے بس نظر آ رہا ہے وہی وہ سب ہے دنیا میں، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں؟ یہ جو ایک عالم امر ہے ہمارے ساتھ، جس کو میں پیرالل یونیورس کہتی ہوں، یقین کریں اٹ از مور ریئل، اٹ از مور لاجیکل، مور اوتھینٹک، مور پریزنٹ دین دس ون۔ انسان سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، اور تب حقیقت پتہ چلے گی کہ اصل کیا تھا۔ یہ تو بہت، یہ کہتے ہیں کیا ہے، متاع الغرور، غرور کسے کہتے ہیں؟ غرارہ، دھوکہ ہے۔ اٹ از آل illusion، اٹ از آل illusion۔ جو لوگوں کو زیادہ دیر سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو دماغ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، دے ایکچولی سی them in front of their eyes۔ وہ یہ کہتے ہیں، یعنی پھر وہ بھوتوں کا کانسیپٹ کے جن اور گھوسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں نا بہت دیر تک، جب آپ لوگ اندھیرے میں رہتے ہیں، تو جو انسان کی، یعنی آپ اگر اپنے ذہن میں ایک سوچ رہے ہیں نا کہ کوئی بندہ آیا مجھ سے ملنے کے لیے اور وہ میرے لیے کھانا بھی لے کر آیا، تو یو وڈ ایکچولی سی اٹ۔ یہ تو ہماری سینسز کا حال ہے۔ ہاؤ کین یو بلیو یور سینسز؟ ہاؤ کین یو ٹرسٹ یور سینسز؟ اصل تو وہ عالم امر ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت یہاں پہ فرشتے موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہیں اس وقت موجود۔ ہم میں سے ہاں جو ابھی موت آ جائے وہ دیکھ لے گا فرشتے ہیں، اور وہ بتا نہیں پھر ہمیں سکے گا کہ واقعی فرشتے تھے۔ بس یہی ہے عالم غیب، اور یہی ہے ایمان بالغیب۔ جو مان گیا اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہ مانا اس کے لیے نقصان ہے۔ بس دس از دا ہول اسٹوری آف اسلام اینڈ آور دین اینڈ فیتھ۔
یہ اللہ کی نشانیاں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے اور پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں. ایسے شخص کا دردناک عذاب کا مسودہ یعنی خوشخبری سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے ان میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی. نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. ھذا ہدن یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجس علیم. اور لیکن اگر ان لوگوں کے لیے جن کا بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اور اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو. اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن کے آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اپنا ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب کی طرف ہی ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم کیا حکمت اور نبوت عطا کی اور ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست بھی سے بھی نوازا. دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی. پھر جو اختلافات ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ علم آ جانے کی وجہ سے ہوا. اور تھوڑا جو ہے علم وہ تفرقے کو فروغ دیتا ہے. اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شہراء اور شریعت پر قائم کیا ہے. لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی تو اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا. بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں. اللہ نے تو آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ سبحان اللہ. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل کا نور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے, یہی ہمیں مرنا ہے, یہی جینا ہے, اور گردش ایام تو اس کے سوا کوئی چیز ہی نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہے. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات ان پر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے, پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. کلو امت جاسیہ, گھٹنوں کے بل. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا اعمال نامہ دیکھے اور ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو اپنا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی صحیح کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے, ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں, یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیے جاتے ہیں, آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیے جاتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام ہے, اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس پورے 36 سیکنڈز رہ گئے, اس میں آپ کو واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ
رحمہ اللہ. ان کی بہت ہی پیاری ایک ان کی حمد ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، گا کے نہیں سنا رہی ہوں، پڑھ کے سنائی ہوں. اس پہ غور کیجیے گا، بڑی ڈیپ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے آج اسپیشلی آج کی آیتوں سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے. ورا ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہے؟ یعنی اس کا یہ بھی ہے کہ سب سے اونچی ہے اور سب چیزوں سے چھپی ہوئی. اے رب سماوات تیری ذات ورا ہے، ہیبت سے تیری کوہ گراں کانپ رہا ہے. انسان بیچارہ تجھے کیا جان سکے گا، انسان بیچارہ تجھے کیا جان سکے گا، ادراک کی دنیا میں تجھے ڈھونڈ رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ ادراک کیا ہوتا ہے؟ جس کی جو ہمیں پرسیو کر سکیں. اپنی سینسز سے ہی ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے، یا اپنی عقل کی دماغ کی گتھیوں میں کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ وہاں ہیں تیرے ہی انداز غریبی و امیری. بڑا یہ پیارا شعر ہے، آج کی آیتوں سے ریلیونٹ اتنا نہیں ہے لیکن یہ ہے پیارا شعر. ہے تیرے ہی انداز غریبی و امیری، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے. معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، معلوم ہے اتنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جانا ہے کہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے، جانا ہے یہ کیا جانے گا جو جان گیا ہے. ہر سمت ہے وجہ اللہ عیاں خالق احسن. اللہ کا چہرہ ہر جگہ نظر آتا ہے. ہر سمت ہے وجہ اللہ عیاں خالق احسن، خود آئینہ خود دیدہ حیران ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.